زکوٰۃ اور صدقے کا مال کن لوگوں کے لیے حلال ہے اور کن لوگوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ آج کے سبق میں ایک دو واقعات ہیں جس سے انشاءاللہ آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گا کہ کون بندہ صدقہ لے سکتا ہے اور کون بندہ صدقہ نہیں لے سکتا۔ عبید اللہ بن عدی بن خیار فرماتے ہیں کہ دو بندوں نے مجھے خبر دی کہ یہ دونوں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو ان دونوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا مال تقسیم فرما رہے ہیں۔ تو یہ دو آدمی بھی وہاں پہنچے، دیکھا کہ مال تقسیم ہو رہا ہے، تو ان دونوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی اس صدقے کے مال میں سے کوئی حصہ عطا فرما دیجیے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرفع فینا النظر وخفضہ، آپ نے جائزہ لیا ہے، یوں کر کے نا اوپر دیکھا، سر سے لے کر پاؤں تک نا حضور نے ان کے اعضاء کا جائزہ لیا۔ تو جب جائزہ لے لیا نا تو فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں جس انداز میں دیکھا، فرعانا جلدین، آپ نے دیکھا کہ ہم دونوں ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک جوان آدمی تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں دیکھا کہ ہم بڑے طاقتور آدمی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان شئتما، اگر تو تم کہتے ہو میں تمہیں دے تو دیتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ولا حظ فیہا لغنی ولا لقوی مقتصب، جو مالدار ہوتا ہے یہ صدقہ اس کے لیے بھی حرام ہے، اور جو بندہ کمانے کے لائق ہوتا ہے یہ صدقے کا مال اس پر بھی حرام ہے۔ ویسے اگر تم کہتے ہو، کیونکہ آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جو بندہ آپ سے کوئی چیز مانگ لیتا نا حضور نہ فرماتے تھے، جس نے جو مانگا نا آپ علیہ السلام نے دے دیا۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا کسی آدمی نے ایک خوبصورت لباس دیا، نیا سوٹ دیا، بہت پیارا تھا، خوبصورت تھا، یہاں تھوڑی تھوڑی کڑھائی کی گئی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے پہلی مرتبہ پایا، ابھی پہن کے آپ علیہ السلام پہلی مرتبہ ہی بہر تشریف لائے نا، ایک ریشم کا تھوڑا سا جو ہے نا اس کے اوپر ٹکڑا لگا ہوا تھا۔ اس ایک آدمی نے نا، صحابی نے آ کے اس کو نا ہاتھ لگایا، کہنے لگا سوٹ تو یا رسول اللہ بڑا کمال کے، بڑا پیارا سوٹ ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، اللہ کے پیغمبر اندر تشریف لے گئے، اپنا پہلے والا پرانا لباس پہنا، یہ نیا اتار کے اللہ کے پیغمبر نے اس صحابی کو دے دیا۔ تو آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ السلام سے جو بندہ کوئی چیز مانگتا نا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں۔ تو یہاں بھی اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو تم کہتے ہو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن مالدار کے لیے صدقہ لینا حرام ہے، اور جو کمانے والا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی صدقہ لینا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق صحابہ کرام صدقے کے مال سے بہت ڈرتے تھے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، حدیث پاک میں آیا جی، حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شارب عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب کا واقعہ ہے۔ دو چیزیں میں آپ کو اس میں سے بتانا چاہتا ہوں، ایک تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صدقے کا مال صحابہ کتنا احتیاط کرتے تھے، اور دوسرا یہ بات آپ کے سامنے بھی انشاءاللہ آ جائے گی کہ جو حکومت کا مال ہوتا ہے نا، حکومت کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کے لیے اس کو استعمال کرنا کتنا حلال ہے، کتنی اس کی گنجائش ہے۔
ریاست مدینہ کے والی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی۔ اور حالت یہ ہے، آپ اپنے حکمرانوں کو بھی ذرا دیکھنا کہ آج ان بدبختوں نے کیا کیا ہوا ہے ملک کے ساتھ اور عوام کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ شارب عمر بن الخطاب لبن، حضرت عمر بن خطاب نے نا دودھ تھا، دودھ وہ پی لیا جی۔ فَأَعْجَبَهُ، دودھ بڑا کمال کا تھا حضرت عمر نے جو پیا۔ فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ، جس آدمی نے یہ دودھ حضرت عمر کو پلایا تھا نا، حضرت عمر نے اس سے پوچھا من این هذا اللبن، یہ دودھ لائے کہاں سے ہو، یہ دودھ کہاں سے لائے، ایسا کمال کا دودھ، مزیدار دودھ ہے۔ اس آدمی نے بتایا فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ قَدْ سَمَّاهُ، اس نے بتایا کہ میں جا رہا تھا، ایک کنویں کا اس نے نام لیا جی، کنویں کا جی، جہاں پانی ہوتا ہے، لوگ وہاں پر اکٹھے ہو کے خود بھی پانی پیتے تھے اور جانوروں کو بھی پانی پلاتے تھے جی۔ تو وہاں پر نہ کنویں پر میں گیا، فَإِذَا نَعَمٌ مِّن نَعَمِ الصَّدْقَةِ تھے، کنویں کے اوپر نا صدقے کے اونٹ آئے ہوئے تھے پانی پینے کے لیے، صدقے کے اونٹ وہ پانی پینے کے لیے وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ وَهُمْ يَسْقُونَ، لوگ ان کو پانی پلا رہے تھے۔ فَحَلَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا فَجَعَلْتُهُ فِي سَقَائِي، لوگوں نے جب دودھ دوہیا نا، دودھ نکالا ان اونٹنیوں کا، تو کہتے ہیں کہ جیسے باقی غریب لوگوں کو دودھ مل رہا تھا نا، انہوں نے مجھے بھی تھوڑا سا برتن کے اندر دودھ ڈال کے دے دیا ہے۔ تو حضرت عمر کو اس نے بتایا کہ حضرت یہ جو دودھ ابھی میں نے آپ کو پلایا ہے نا، یہ وہی صدقے کی اونٹنیوں والا دودھ ہے، صدقے کی اونٹنیوں والا دودھ ہے۔ فرماتے ہیں کہ بس یہ کہنے کی دیر تھی، فَأَدْخَلَ عُمَرُ يَدَهُ، حضرت عمر نے اپنا پورا ہاتھ اپنے منہ میں ڈال دیا، ایک انگلی نہیں۔ ایک واقعہ حضرت ابو بکر صدیق کا بھی آتا ہے، ان کو بھی ایک آدمی نے اس طرح کوئی چیز دی، ان کا غلام تھا جی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد کوئی مٹھائی تھی، کھا لیا۔ کھانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا یہ کہاں سے لائے تھے؟ اس نے بتایا کہ میں کہانت کرتا تھا۔ کہانت کا مطلب ہے کہ پہلے زمانے کے اندر نا لوگ غیب کی باتیں بتاتے تھے جی، پتہ ہوتا نہیں تھا، بس ایسے اٹکل پچو مار دیتے تھے جی۔ تو ایک آدمی کو بھی میں نے کوئی اس طرح اندازے کے ساتھ کوئی بات ماری نا کہ ایسے ہوگا، سچ میں ایسے ہو گیا جی، وہ مٹھائی لے کے آ گیا۔ تو وہ مٹھائی جو ہے نا مجھے دی اس نے، تو اس وجہ سے وہ مٹھائی میں نے آپ کو دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کا بندہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ حضرت عمر نے انگلی ڈال کے سارا کھایا ہوا جو تھا باہر نکال دیا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ تھا، یہ حضرت عمر کا واقعہ ہے جی۔ حضرت عمر نے ادخل یادہ، اپنا پورا ہاتھ اپنے منہ میں ڈال دیا جی، اور جتنا بھی تھا نا فاستقاء، حضرت عمر کے اندر جتنا بھی تھا منہ کے اندر ہاتھ ڈال کے قے کر کے الٹی کر کے اس کو سارا کا سارا باہر نکال دیا۔ دیکھیں کل پرسوں کے سبق میں غالباً یہ بات گزری ہے، وہ حضرت بریرہ والا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا جی۔ آپ نے اسلام تشریف لائے تو گھر کے اندر گوشت پک رہا تھا ہانڈی میں، تو آپ نے اسلام نے کھانا مانگا تو آپ کو وہ عام سادہ گھر والا کھانا دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہانڈی والا گوشت ہمیں نہیں ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو حضرت بریرہ کو صدقہ دیا گیا ہے اور آپ تو صدقہ استعمال نہیں فرماتے۔ آپ نے فرمایا کہ بریرہ کے لیے تو صدقہ ہے، بریرہ جب ہمیں دے گی تو ہمارے لیے ہدیہ بن جائے گا۔ اب یہ غریب آدمی تھا، سوچنے والی بات ہے، یہ غریب آدمی تھا جس کو صدقے کی اونٹنی کا یہ دودھ ملا تھا جی۔ جب یہ غریب آدمی حضرت عمر کو دے رہا ہے تو حضرت عمر کے لیے تو جائز ہو گیا، حضرت عمر کے لیے جائز ہے۔ غریب آدمی جب اپنی ملکیت میں لے کے جس کو مرضی ہے دے دے، جائز تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر نے اپنا ہاتھ ڈال کے اس کو باہر نکال دیا۔ فرمایا کہ جائز ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا کسی بھی وجہ سے،
کسی بھی حالت میں صدقے کا مال میرے اندر چلا جائے۔ اس لیے حضرت عمر نے ہاتھ ڈال کے صدقے کا جو دودھ تھا اس کو بھی باہر نکال دیا۔ اور آج ہمارے حکمران جو آئے اندر جا رہا ہے، جہاں سے آئے اندر جا رہا ہے، جتنا آئے اندر جا رہا ہے، نکلنے کا تو راستہ ہی کوئی نہیں ہے ان کا۔ نکالنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے نکلنے کا راستہ نہیں ہے، بس کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں۔ ان محروم القسمت لوگوں کو اتنا احساس نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے اور جا کے رب کے سامنے حساب کتاب بھی دینا ہے۔ یہاں حضرت عمر کی حالت یہ صدقے کا تھوڑا سا دودھ ہے جی، صدقے کا، اس کو باہر نکال دیا، فرمایا کہ میرے لیے درست نہیں ہے جی۔ آج اگر میں نے دودھ پی لیا، بعد میں آنے والے حکمران پوری کی پوری اونٹنیاں لے کے چلے جائیں گے، اور اسی طرح سلسلہ چل پڑے گا، مال عوام کا ہوگا، حکمران کھانا شروع کر دیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آگے ایک نیا کام شروع ہو جائے، اس لیے حضرت عمر نے جو کچھ پیا تھا وہ سارا کا سارا باہر نکال دیا۔ پیغام یہ ہے کہ ہمیں صدقے کے مال میں احتیاط کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں یہ حلال بھی ہے کہ نہیں ہے۔ محرم کے چاول آ رہے ہیں تو بھی اندر جا رہے ہیں، ربیع الاول کے چاول آ رہے ہیں تو بھی اندر جا رہے ہیں، بدعات کے چاول آ رہے ہیں وہ بھی اندر جا رہے ہیں، 40ویں کے چاول آ رہے ہیں وہ بھی اندر جا رہے ہیں، 9 راتوں کے بعد چاول بناتے ہیں، تیسرے دن چاول بناتے ہیں، فوتگی کے گھر سے چاول آ رہے ہیں۔ جو چیز جہاں سے جتنی آ رہی ہے، نمکین ہے، میٹھی ہے، اچھی ہے، کھٹی ہے، سب اندر جا رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب کہا جائے یہ کیا، یار یہ چاول ہیں، چاول بھی کوئی حرام ہوتے ہیں؟ چاول تو حلال ہوتے ہیں، اس میں مرغے کی بوٹیاں ہیں جی، مرغا بھی کوئی حرام ہوتا ہے؟ میرا بھائی نہ مرغا حرام ہے نہ چاول حرام ہے، جس موقع پر پکائے ہیں اس موقع نے ان دونوں چیزوں کو حرام کر دی ہے، جس وجہ سے بنائے ہیں اس وجہ سے یہ چیز حرام ہو گئی ہے۔ ایک چیز ٹھیک دودھ ہے جی، ٹھیک حلال ہے دودھ، حضرت عمر نے جو دودھ پیا تھا اونٹنی کا دودھ تھا، اونٹنی کا دودھ نعوذ باللہ کوئی حرام ہوتا ہے؟ کیوں حضرت عمر نے باہر نکال دیا تھا کہ صدقے کا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کیا ہے جو اندر جا رہا ہے؟ سوچنا چاہیے، نہیں سوچتے تو ہمیں سوچنا چاہیے، سوچ نہیں آتی تو سوچ آنی چاہیے، غور کر کے کھانا چاہیے کہ یہ کھانا میرے لیے حلال ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ قیامت والے دن ایک ایک لقمے کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ احتیاط سے کھانا چاہیے، حلال کھانا چاہیے۔ اللہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد